نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، ونصروا ان کی نصرت کی، مدد کی، اولئک بعضهم واولیاء بعض اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ ہجرت کے پس منظر میں بات ہو رہی ہے، کیونکہ اس زمانے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کرنا ایمان کی علامت تھی، ایمان کی نشانی تھی، ظاہر اللہ کا حکم تھا۔ تو اکثر صحابہ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، بھرے ہوئے مکان، گھر بار، ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے ہجرت کر گئے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر رہے ہیں۔ جہاں ہجرت کرتے ہوئے مالی نقصان بھی ہوا، جانی نقصان بھی ہوا، جان کی مشقت بھی اٹھانی پڑی، مال بھی سارا اٹھانا پڑا۔ اب دیکھیں صہیب رومی انہوں نے ہجرت کی تو مکہ کے قریش جو ہے وہ روکتے تھے، ہر ایک کو رکاوٹ ڈالتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ وہ سودا یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے مال کا بتاتا ہوں کہ میرا مال کہاں پہ دفن ہے، وہ مال تم لے لو، مجھے جانے دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پتہ بتا دیا۔ ظاہر اس زمانے میں لوگ مال محفوظ کرنے کے لیے دفن کرتے تھے یا کہیں چھپاتے تھے، وہ پتہ بتایا اور انہوں نے مال لے لیا سارے کا سارا، اور ان کو ہجرت کریں، اور وہ خالی ہاتھ جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، جب وہ پہنچے تو حضور نے آتے ہی ان کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ شعیب تم نے بڑا اچھا سودا کیا، بڑا نفع کا سودا کیا۔ تو یہ ایمان کی علامت تھی اس زمانے میں ہجرت کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے اور پھر جنہوں نے مدینہ میں ان کو پناہ دی ہے، انصار مدینہ، ان کی بہت بڑی قربانی تھی، اپنے گھر بار، اپنے کاروبار، ہر چیز ان کے ساتھ شیئر کی۔ تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا اور فرمایا جو لوگ ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بعض وجوہات کی بنا پر ہجرت نہیں کر سکے، ایمان والے تھے، مسلمان تو تھے لیکن ہجرت نہیں کی۔ فرمایا ما لکم من ولایتہ من شیء، ان کے ساتھ تمہارا دلی تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ ٹھیک ہے مسلمان ہیں لیکن چونکہ ہجرت نہیں کی، اس ٹیسٹ کے اندر، اس امتحان کے اندر پورے نہیں اترے، فرمایا ان کے ساتھ جو ہے تمہارا دلی تعلق، دلی محبت کا تعلق یا وہ قائم نہیں ہو سکتا، حتی یہاجروا، جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ہجرت کر لیں تو وہ پھر وہ بھی اسی طرح ہیں جس طرح باقی مہاجرین ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لیکن فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بالکل تنہا چھوڑ دو۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے کوئی مدد چاہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرو۔ یعنی اگر وہ اس طرح استائے جا رہے ہوں کہ دین کے کسی حکم پر بھی عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو اور وہ تمہیں مدد کے لیے پکاریں، تو پھر تمہارے لیے ان کی مدد کرنا تمہارے ذمے ہے۔ الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم کے درمیان ہوں جن کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ ہے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے
یعنی مسلمان تو ہیں، ہجرت نہیں کی، کسی ایسے قبیلے میں کسی ایسی قوم کے اندر رہ رہے ہیں جن کے ساتھ مسلمانوں کا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے، فرمایا پھر اس کے باوجود کہ وہ تکلیف کے اندر ہیں تمہارے لیے اس میثاق اور عہد کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں کس قدر اسلام نے اہمیت دی ہے معاہدے کو، وعدے کو، میثاق کو، کہ چاہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہو لیکن اگر تم پہلے معاہدہ کر چکے ہو اس قوم کے ساتھ امن کا، جنگ نہ کرنے کا، تو پھر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس کی بڑی خوبصورت مثال 6 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کی ہے، تو عین صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ میں قید تھے، تو وہ کسی طرح چھوٹ کے وہاں پہ پہنچ گئے، بیڑیاں بھی ان کے ساتھ تھیں، زنجیریں بھی ساتھ تھیں، پہنچ گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اپیل کی، فریاد کی کہ میری مدد کریں۔ اب مسلمان بھی سارے کے سارے ان کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ معاہدہ فائنل بھی نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ معاہدہ ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ابو جندل واپس جاؤ، کیونکہ اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اسے واپس کیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کی پابندی کی، حالانکہ ابھی اس پر دستخط نہیں ہوئے تھے۔ اس قدر اہمیت ہے تو اللہ نے پھر اس کی برکت سے بعد میں سارے راستے کھول دیے۔ اسی لیے کہ قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ ان کی ذمہ داری تو ہے مسلمانوں کی ان کی مدد کرنے کی، لیکن اگر پہلے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر اس معاہدے کی پابندی کرنا تمہارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، فرمایا تو جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور فرمایا اسی طرح جو کافر ہیں اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کا تعلق ہے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض، فرمایا تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں سے کہا جائے اگر وہ تم نہیں کرو گے، یعنی ان کی مدد نہیں کرو گے مظلوم مسلمانوں کی، تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، بڑا فساد ہوگا، کیونکہ کافر ایک دوسرے کے یعنی کافر ایک دوسرے کے وہ بھائی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں، حمایتی ہیں۔ یہ ایک الکفر ملت واحدہ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کفر سارے کا سارا ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، تو یہ مدد کریں گے۔ اس کے مقابلے فرمایا تم اگر یہ مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے سوائے اس کے کہ اگر تمہارا پہلے کوئی معاہدہ ہو چکا ہو پھر تم نہیں کرو گے، ورنہ تمہارے ذمے ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اب پھر اسی بات کو دہرایا جو پہلے دہرایا اس رکوع کے، پھر اس کو دہرایا جا رہا ہے کہ لوگوں یاد رکھو مسلمانوں کہ جو ایمان لائے، وہاجروا اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جنہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، کوشش کی، اور اسی طرح والذین آووا اور جنہوں نے ان کو پناہ دی، ونصروا اور ان کی نصرت کی، مدد کی، انصار مدینہ جنہوں نے اپنے گھر ان کے ساتھ شیئر کیے، اپنے کاروبار ان کے ساتھ شیئر کیے، مال ان کے ساتھ شیئر کیے، آدھے آدھے بانٹ دیے، گھر بھی آدھا بانٹ دیا، مال بھی آدھا بانٹ دیا، تو فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں حقیقی مومن، یہ ہیں اصل مومن۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرہ و رزق کریم، اللہ کی مغفرت ان کا انتظار کر رہی ہے، و رزق کریم، اور اللہ کے ہاں ان کو بڑا پاکیزہ رزق ملے گا۔ اللہ اکبر، وہ رزق کیسا ہوگا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اب اس سے یہ سبق ملتا ہے، یہ اصل ہجرت تو وہی تھی جو اس زمانے میں ہو گئی، لیکن اگر کبھی مسلمانوں کو اس قسم کا کوئی حالات پیش آئے کسی زمانے کے اندر بھی کہ ان کو ہجرت کرنی پڑے، جس طرح 47 کے اندر ہوا یعنی پاکستان بنا، اس وقت دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کریں، ان کو پناہ دیں، ان کی مدد کریں جس طریقے سے بھی ہو سکے، جتنا بھی ان سے ہو سکے، یہ ان کی ذمہ داری ہے ان آیات کی روح سے۔ پھر اس پہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے اللہ مغفرت بھی فرمائے گا اور انہیں اللہ اپنے پاس سے رزق کریم عطا فرمائے گا۔ والذین آمنوا من بعد، اور فرمایا جو اس کے بعد ایمان لائے، یعنی یہ جو غزوہ بدر اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ایمان لائے، وہ وہاجروا پھر انہوں نے ہجرت کی، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد معاملات سیٹل ہو گئے تھے، کچھ امن ہو گیا تھا، اسلام بھی پھیلنا شروع ہو گیا تھا، اب وہ حالات نہیں رہے تھے جو پہلے زمانے میں تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، بہت مشکل تھی، ہجرت کرنا بھی مشکل تھا۔ فرمایا پھر بھی جنہوں نے اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، یعنی کوشش کی اس راستے میں،
माकुम, फरमाया वो भी तुम्हारे साथ हैं, फउलाइक मिनकुम, वो भी तुम्हारे साथी हैं, तुम ही में से हैं, यानी उनको तुम कमतर न समझना। ये पुराने मुसलमानों को सबक दिया जा रहा है कि तुम्हारी सबकत मौजूद है, तुम बेशक साबिकून में से हो, लेकिन जो लोग बाद में ईमान लाकर हिजरत कर रहे हैं, तुम्हारे साथ मिल रहे हैं, वह उलाइक मिनकुम, ये भी तुम्हारे साथी हैं, उनको भी अपना साथी समझना, कमतर न समझना, हकीर न समझना, ये भी ईमान ले आए हैं, ये भी हिजरत करने वाले हैं, तो इसलिए उनको भी उसी तरह तुम खुश दिली के साथ उनका इस्तकबाल करना, उनकी भी उसी तरह मदद करना। व उलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, लेकिन फरमाया कि याद रखो जो असल रिश्तेदार हैं, रहम के जो खूनी रिश्तेदार हैं, ये असल में अल्लाह की किताब में इनका हक है। मुसलमानों ने उस जमाने में इसी ताकीद से ये समझना शुरू कर दिए थे बाज ने कि शायद इतना ताकीद की है कि शायद ये जो मुहाजिरीन हैं अंसार की विरासत में भी शायद इनका हिस्सा होगा, यानी जिस अंसार ने कुर्बानी की थी, मकानात दिए थे, अपने घर और कारोबार दिए थे, वो समझने लगे कि आपस में अल्लाह के रसूल ने भाई भाई भी बना दिया है कि शायद इनकी विरासत में भी कोई मर जाएगा तो हिस्सा होगा। अल्लाह ने फरमाया ये नहीं, ये नहीं, ये आपस में मदद होगी, दोस्ती होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जो उलुल अरहाम हैं, जो खूनी रिश्तेदार हैं, बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की कानून में उनके ही विरासत चलेगी, दूसरों को विरासत नहीं मिलेगी, खूनी रिश्तेदारों का ही हक है और ये हक रहेगा, इसलिए फरमाया उसको महरूम नहीं किया जा सकता। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, फरमाया कि बेशक अल्लाह जो है हर चीज़ का जानने वाला है, और जो हर चीज़ का जानने वाला है उसने जो अहकामात दी हैं वो हिकमत पर मबनी है, इसे उन्हीं की पाबंदी करो और उनके पीछे चलो, वो जिस तरह कहे, जब कहे, जितना कहे, जहाँ कहे, उस पर अमल करना ही ईमान का तकाजा है। तो अल्लाह पाक हमें भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए। सूरा अनफाल जो है ये इख्तिताम को पहुंची, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते जो है हम सूरा तौबा शुरू करेंगे।